نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و صلات کے بعد ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے فضل اور اسی کے کرم کے طفیل آج ہم قرآن و حدیث کے نور کو حاصل کرنے کے لیے معاشرتی برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اور یہ بات روشن ہے، ظاہر ہے کہ با ادب با نصیب ہوتا ہے. جس پر میرے رب کا فضل ہو تو اسے ادب کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے. قرآن و حدیث کی باتیں خاموش رہ کر توجہ سے سننے والے ادب کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالی توجہ اور ادب کے صدقے دونوں جہاں میں ہم سب کا بیڑا پار فرمائے اور بیان توجہ کے ساتھ خاموش رہ کر ادب کے ساتھ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 100 چوتھا پارہ پہلا رکوع. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والوں اگر تم اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ یہودی یہ عیسائی تمہیں مسلمان ہونے کے باوجود کافر بنا کر پھیر دیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعزاز ہے. اللہ تعالی کا کلام معجزہ ہے کہ بظاہر الفاظ بے حد مختصر مگر علوم اور معانی کا سمندر معجزن ہوتا ہے. قرآن کی آیات دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے. تو جو آج ہمیں گفتگو کرنی ہے اور پھر اس گفتگو سے جس نتیجے پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں، آپ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. تو غور سے اس آیت کریمہ کو پھر سماعت کیجیے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کی، ان کا کہنا مانا، تو تمہیں اتنا بڑا نقصان پہنچے گا. قرآن مجید فرقان حمید وہ نقصان بیان فرماتا ہے یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں مسلمان ہونے کے باوجود کافر بنا دیں گے. یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے تو تم اپنے ایمان سے محروم ہو جاؤ گے. سوچئے اس آیت کو سن کر ہم کس نتیجے پر پہنچے کہ یہود و نصارہ کی پیروی، ان کا کہنا ماننا ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا عیب ہے کہ وہ ایمان سے دور کر دے گا. اور پھر وہ شخص جو ایمان سے محروم ہو جائے گا اور ایمان سے دوری کے ساتھ وہ دنیا سے جب جائے گا اور اس وقت وہ اللہ کے عذاب کو دیکھے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اس وقت ہوش ٹھکانے آ جائیں گے مگر افسوس و ندامت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا. اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ یہود و نصارہ، عیسائی، یہودی، انگریز، کہ وہ کافر اسلام کے دشمن ہیں. یہ مسلمانوں کو ایمان سے اور دین سے محروم کر کے اپنا تسلط جمانا چاہتے ہیں مسلمانوں پر. اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا
کہ مسلمان پست کب ہوں گے، مسلمان ذلیل و رسوا کب ہوں گے، مسلمانوں کے زوال کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ ارشاد فرمایا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی ایک گروہ کی بھی تم نے پیروی کی تو یہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اگر دشمن کو دوست کوئی سمجھے، دشمن کو دشمن نہ سمجھے، اور دشمن یہودیوں عیسائیوں کا وہ پیروکار فالوورز بن جائے، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب و تمدن کا دل دادا بن جائے، ان سے محبت کرنے والا بن جائے، تو یقیناً وہ شدید نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو ہمیں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کفار سے دوستی رکھنے سے منع کیا، ان کے نقش قدم پر، ان کے رسم و رواج، ان کی تہذیب و تمدن پر چلنے سے ہمیں منع کیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو ہرگز اپنا دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ یہودی عیسائی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے دوست نہیں، قرآن انہیں دشمن قرار دے رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو یہودیوں عیسائیوں کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی تہذیب و تمدن کو اپنائیں گے، ان کے کلچر کو دل سے لگائیں گے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ بھی یہودیوں عیسائیوں میں سے ہی ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ پیغام کہ یہود و نصارہ سے بچو، دوستی نہ کرو، ان کے طریقے، ان کی وضاقتہ سے بچو۔ آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمیں تباہ کرنے کے در پہ ہیں، وہ مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، مگر ہم خواب غفلت میں پڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک وقت وہ آئے کہ جب ہمیں ہوش آ جائے، ہم ہوش میں آ جائیں، لیکن اس وقت پانی سر سے اوپر ہو چکا ہو۔ یہ آیت کریمہ جو سب سے پہلے تلاوت کی، اس کا شان نزول ہم جب سماعت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہودی کس قدر سازشی ذہن رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی پیروی کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ مدینہ طیبہ میں اسلام کی آمد سے پہلے دو قبیلے مشہور و معروف تھے، اوس اور خزرج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 500 یا 600 سال قبل اوس اور خزرج اس قبیلے کی جنگ یہودیوں سے ہوئی، اور اوس اور خزرج نے کئی بڑے بڑے یہودی جرنیلوں کو قتل کر دیا۔ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہم اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے رہنے والے ان دونوں قبیلوں پر قابو نہیں پا سکتے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میدان جنگ میں تو ہم جیت نہیں سکتے، ایسا کرتے ہیں ایک سازش کے ذریعے ان کی قوت کو ہم توڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ دونوں قبیلوں کے اندر نفرتوں کی آگ کو سلگانے کی کوشش کی، اور نفرت پھیلانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتے، یہاں تک کہ اگر اوس اور خزرج دونوں قبیلوں میں سے کسی ایک فرد کا جھگڑا گھوڑا آگے بڑھانے پر ہو جاتا تو یہودی اسے ہوا دیتے اور اس قدر اس کا پروپیگنڈا کرتے کہ نفرتوں کی آگ لگتی رہے، یہاں تک کہ یہودی اس میں کامیاب ہو گئے، اور اوس اور خزرج دونوں قبیلے آپس میں نفرتوں کی آگ میں سلگنے لگے، اور ان کی نفرتیں 500 برس تک جاری و ساری رہیں۔
اب یہودیوں نے کیا کیا کہ اوس اور خزرج کو مزید ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ان کی نفرتیں بڑھانے کے لیے، قبیلہ اوس سے چند یہودی قبیلوں نے دوستی کر لی اور قبیلہ خزرج سے چند دوسرے یہودی قبیلوں نے دوستی کر لی۔ اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ یہودی قوم دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے، کچھ اوس کے ساتھ ہیں اور کچھ خزرج کے ساتھ ہیں، مگر در حقیقت یہ ان کی سازش تھی۔ اور پھر وہ کیا کرتے کہ دونوں کو خوب آپس میں لڑواتے، اور جب یہ دونوں قبیل لڑتے تو انہیں اسلحے کی ضرورت ہوتی، تو یہودی اسلحے کے بزنس مین تھے، یہودیوں کا کاروبار اسلحہ بیچنا تھا، تو وہ یہودی اوس اور خزرج کو اسلحہ بیچتے۔ پھر اوس اور خزرج جب جنگوں میں بہت زیادہ مشغول ہوئے تو ان کے پاس رقم ختم ہو گئی، تو یہودیوں سے انہوں نے قرضہ لیا اور یہودیوں نے انہیں سودی قرضہ دیا۔ اس طرح مدینہ منورہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج یہودیوں کے سود میں وہ جکڑ دیے گئے، یہودیوں کے وہ مقروض بھی بن گئے، اور 500 برس سے ان کی جنگیں جاری تھی۔ خاص طور پر آخری 120 سال تک بڑی خونریز جنگیں ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت کو ابھی تقریباً 5 سال یا 8 سال گزرے تھے کہ اوس اور خزرج کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جس کے اندر لاشوں کے انبار لگ گئے، اور اس جنگ کے اندر مدینہ منورہ کے رہنے والے ان دونوں قبیلوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، جسے جنگ بیعاص کہتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اہل مدینہ تک پہنچا اور اوس اور خزرج میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر مدینہ منورہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، اور آخر کار مدینہ منورہ کے تمام لوگ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو وہی اوس اور خزرج کہ صدیوں سے ان میں نفرتیں تھیں، یہ بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 103، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم یاد کرو اللہ کی وہ نعمت کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خونی دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں عطا فرمائیں اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورہ انفال آیت نمبر 63 میں ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائیں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو اوس اور خزرج کے درمیان محبت قائم نہ کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، ہاں لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبتیں قائم فرمائیں۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ کئی صدیوں سے جس قوم کو ہم نے لڑایا تھا وہ قوم اسلام کے نور سے ایسی منور ہوئی کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئی، جب جنگیں ختم ہو گئیں تو انہیں اسلحے کی ضرورت نہ رہی، اور آہستہ آہستہ یہ قوم یہودیوں کے قرضوں سے آزاد ہو گئی، یہودیوں کی اجارہ داری نہ رہی، اور یہودیوں کا جو ہولڈ اہل مدینہ پر تھا وہ ختم ہو چکا، اب یہودیوں کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اسلام کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور وہ اسلام کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ اسلام یہ وہ واحد مذہب ہے جو ہماری سازشوں کو ناکام کرتا ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو یہودی
سازشوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے۔ تو ایک دن ایک یہودی شخص شاس بن قیس یہ مدینہ منورہ سے گزر رہا تھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر 3 جلد میں صفحہ نمبر 308 پر ارشاد فرماتے ہیں انه مر على نفر من الانصار من الاوس والخزرج فرآهم في مجلس لهم يتحدثون وكانوا قد زال ما كان بينهم في الجاهلية من العداوة۔ جب وہ یہودی مدینہ منورہ کے بازار سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج آپس میں محبت سے بیٹھے ہیں اور زمانے جاہلیت کی نفرتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فشق ذلك على اليهودی، تو اس یہودی پر یہ کیفیات برداشت سے باہر ہو گئیں، تو اس نے عرب کے ایک نوجوان کو خریدا اور وہاں سے یہودی سازش کا آغاز ہوا۔ اس نے عرب کے ایک نوجوان کو خریدا اور اسے منہ مانگی قیمت دی اور زمانے جاہلیت کے اشعار اس کو یاد کروائے اور کہا بس تجھے یہ کرنا ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے جو اوس اور خزرج ہیں ان سے دوستی کر، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر، مسجد نبوی میں جا کر نماز ادا کر اور یہ ظاہر کر کہ میں بھی اسلام والا ہوں، مسلمان ہوں۔ تو اس نے اسلامی لبادہ اوڑھا، مسجد نبوی میں جا کر وہ نمازیں ادا کرتا اور مسلمانوں کے درمیان بیٹھ کر جب موقع ملتا وہ زمانہ جاہلیت کے اشعار یاد دلاتا۔ اس زمانے میں کہ جب اوس اور خزرج کی جنگیں جاری تھیں زمانے جاہلیت میں، تو اوس کے شعراء نے، شاعروں نے خزرج کی مذمت میں اشعار لکھے تھے اور اسی طرح خزرج کے شاعروں نے اوس کی مذمت میں اشعار لکھے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ بیٹھے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لیکن اسلام کی بدولت اس وقت ان کے دلوں میں نفرتیں نہ تھیں۔ تو اس نوجوان نے جب وہ اشعار سنائے تو دونوں طرف سے اشعار کا تبادلہ ہوا اور زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ ہو گئیں، غصے سے آنکھیں سرخ ہو گئیں، نفرت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور چند نوجوان مشتعل ہو گئے اور تلواریں نکل گئیں۔ تو اس موقع پر اوس اور خزرج ان دونوں قبیلوں میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ اس طرح نہ کہیں، آؤ میدان میں آؤ، پھر دکھاتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی کیا طاقت ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ ہم تمہیں میدان میں بتائیں گے کہ مرد کسے کہتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو ہو رکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ ان نوجوانوں کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا ترجعون الی احوال الجاہلیہ، کیا تم جاہلیت کی طرف دوبارہ لوٹنا چاہتے ہو؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ وَقَدْ أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، حالانکہ اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں عطا فرمائیں۔ اب تم کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو؟ فَعَرَفَ الْقَوْمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو اس وقت اوس اور خزرج کے ان نوجوانوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کی حرکت تھی۔ وَمِنْ كَيْدِ ذَلِكَ الْيَهُودِ، اور وہ جان گئے کہ یہ اس یہودی کی شرارت تھی۔ فَأَلْقُوا السَّلَاحَ، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، رونے لگے۔ وَعَانَقَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے سے گلے لگ لگ کر معافیاں مانگنے لگے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لے کر آپ مسجد نبوی شریف کی طرف جلوہ افروز ہوئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والوں اگر تم یہودیوں عیسائیوں میں سے کسی بھی گروہ کی پیروی کرو گے، ان کی باتوں میں آؤ گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں، پھر بھی یہودیوں نے سازش کی، تو کیا آج یہودی خاموش بیٹھے ہوں گے؟ کیا وہ آج مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا آج وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہوں گے؟
ہمیشہ سے یہودیوں کا یہی طریقہ چلا آیا کہ وہ مسلمانوں کو دین سے دور کریں، مسلمانوں کو ماڈرن بنا دیں، مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے دور کر دیں، اور اس کا وہ نام نہاد روشن خیالی رکھ دیں، اور جو مسلمان شریعت پر عمل کرتا ہو اسے وہ دہشت گرد کہیں، بنیاد پرست کہیں، انتہا پسند کہیں۔ یہودیوں عیسائیوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ مسلمان نام کے مسلمان رہ جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، تم ان دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، رازدار نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہ رکھیں گے۔ ودوا ما عنتم، تمہیں مصیبت پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، خود ان کی زبانوں سے نفرتوں کا اظہار ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں تمہاری جو دشمنی ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کی اگر تم سمجھو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، اے مسلمانوں تم وہی ہو جو ان یہودیوں عیسائیوں سے محبت کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، اور یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، یہ تم سے ایسی نفرت رکھتے ہیں کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو نفرت سے غصے میں آ کر اپنی انگلیاں چباتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو تباہ کر دیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، موتوا بغیظکم، اے یہودیوں اے عیسائیوں اپنے غصے کی آگ میں خود ہی مرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے دلوں کے رازوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں اچھی نہیں لگتی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اے مسلمانوں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ یہودی عیسائی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب بتائیے، قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں اگر مصیبت پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، تو افغانستان میں، عراق میں اور مختلف جگہوں پر افریقہ کے اندر یہودی اور عیسائی تنظیمیں، مشنریز جو خوراک کے پیکٹ بانٹ رہی ہیں، جو غریبوں کو لباس بانٹ رہی ہیں، کیا وہ مسلمانوں سے محبت کرتی ہیں؟ قرآن تو انہیں دشمن قرار دے رہا ہے۔ اے میرے بھولے بھالے مسلمانوں، ذرا غور کرو کہ قرآن تو انہیں دشمن قرار دے رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اسکول کیوں بنا رہے ہیں؟ کالج کیوں بنا رہے ہیں؟ یتیم خانے کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ خوراک کے پیکٹ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل آپ جب تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں گے اور کھیل کود، فلمیں، ڈراموں، گانوں، باجوں سے اپنے آپ کو جدا کریں گے اور قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوں گے اور یہودی اور عیسائی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ یہودیت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ عیسائیت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے افغانستان میں کئی یتیم خانے اب کھول لیے ہیں جہاں پر عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کئی اسکول انہوں نے کھول لیے ہیں جہاں بچوں کو عیسائی بنایا جاتا ہے، اور اگر بچہ عیسائی نہ بنے تو مذہب اسلام سے اس کے دل میں نفرت ڈالی جاتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر نہیں بن سکتا۔ عیسائی پادری امریکی صدر کی محفل صدارت میں وہ شریک تھا، جسے امریکہ کے اندر عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری مانا جاتا ہے۔ اس نے خود یہ بیان دیا کہ عراق جنگ کے بعد عیسائیت پھیلانے کے تمام ہماری راہ کی رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ 80,000 بائبل عربی میں عراق میں تقسیم کروائیں اس نے،
اور پھر یہ اعلان کیا کہ آئندہ سال 10 لاکھ بائبل عربی میں ہم عراق میں تقسیم کریں گے. تو عراق میں کوئی لیتا ہوگا تبھی تقسیم کرتے ہوں گے. تو کیسے تقسیم کرتے ہیں؟ یہ خوراک کے پیکٹ، لباس کے بنڈل دیتے ہیں، ساتھ میں وہ اپنی بائبل بھی دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ اپنے مسلمانوں کے دلوں میں یہودیوں عیسائیوں کی محبت پیدا کرتے ہیں، پھر مسلمان کے قریب آتے ہیں، پھر یہ ذہن دیتے ہیں سنو سب کی کرو اپنی. تو کبھی گرجے میں بھی آ جایا کرو، کبھی بائبل بھی پڑھ لیا کرو، کبھی ہمارے قریب آ کر دیکھو. اتنی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. اور وہ مسلمان جسے قرآن کا علم ہی نہیں، جسے اپنے اسلام کا علم ہی نہیں، وہ ان کی باتیں سن کے گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس پادری نے یہ بیان دیا کہ ہمارا مشن عیسائی بنانا نہیں، بلکہ ہمارا مشن مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا ہے. کیونکہ مسلمان اگر اسلام کے قریب رہیں گے تو ہمارے دشمن رہیں گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں ان کا دشمن قرار دیا ہے. 2001 میں اسی عیسائی تنظیم نے، مشنری نے، کرسمس کے موقع پر 10 لاکھ افغانی بچوں کے لیے جو اسکولوں میں اور یتیم خانوں میں ہیں ان کو کرسمس کے تحائف بھیجے. کیا مقصد؟ کہ مسلمانوں کے تہوار ان کے ذہنوں سے نکل جائیں اور یہ بچے جو کل مستقبل کے معمار ہوں گے یہ یہودی تہذیب کے دل دادا ہو جائیں. اس وقت پوری دنیا میں یہودی اور عیسائی تنظیمیں جو یہودیت اور عیسائیت کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ان کے ورکرز کی تعداد کروڑوں میں ہے. سالانہ کھربوں ڈالر یہ خرچ کرتے ہیں. یہ جو ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جوس اور ان کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہیں، کبھی کھیل کود سے ہم فارغ ہوں، فلموں ڈراموں گانوں باجوں سے ہم فارغ ہوں، بسنت اور ویلنٹائن ڈے اور یہودیوں عیسائیوں اور ہندوؤں کے رسم و رواج سے ہم فارغ ہوں، کبھی دل کے اندر اسلام کا درد پیدا ہو، تو ہم ذرا تحقیق سے سوچیں، غور کریں، ریسرچ کریں، ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے خلاف کیسی سازشیں کر رہے ہیں. ایسی ایسی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں کہ جن کی آمدنی کا 40%، بعض کمپنیوں کا 10%، بعض کمپنیوں کا مہینے کی 1 دن کی آمدنی یہودیوں اور عیسائی تنظیموں کو جاتی ہے. اور ہم بڑے مزے سے وہاں پر بیٹھ کر بند کباب کھاتے ہیں. ہم ریسٹورنٹ میں ہزاروں روپے بہا کر آتے ہیں اور اپنی عزت اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہمارا نام ہو گیا، اتنے بڑے ریسٹورنٹ میں جا کر ہم نے کھانا کھا لیا. یہاں تک کہ ان یہودیوں عیسائیوں نے اسلامی ممالک کی حکومتوں پر اس قدر زور دیا ہے کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں کئی مدارس اور کئی مذہبی اسکول بند ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ یمنی حکومت یہود و نصارہ کے ایسے پریشر میں آئی کہ اس نے اپنے پورے ملک میں تمام مذہبی یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں. ازبکستان کی حکومت نے تمام دینی مدارس اور تمام مذہبی اسکولیں بند کر دی ہیں. یہاں تک کہ مساجد میں ناظرہ قرآن پاک جو آئمہ حضرات پڑھاتے تھے ان پر بھی پابندی لگا دی کہ کوئی مسجد کا امام اپنی مسجد میں کسی بچے کو قرآن نہیں پڑھائے گا. اب آپ بتائیے، ہم خواب غفلت میں پڑے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا ہوش ٹھکانے آئیں گے، مگر اس وقت ہم سیلاب میں ڈوب چکے ہوں گے. اس وقت افسوس کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. ہوش میں آ جائیں کہ یہودی، یہ عیسائی کبھی ہمارے دوست نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اے مسلمانوں، یہ یہودی اور عیسائی جتنی سازشیں کرنا چاہیں کر لیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیا آج ہم میں تقوی اور پرہیزگاری ہے؟ آج اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری سے مزین ہو جائیں اور قرآن و حدیث کو دل و جان سے تھام لیں تو یہودیوں اور عیسائیوں کی تمام سازشیں ناکام ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان
اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہودی مذہب کی دعوت دینے کے لیے چند یہودی آئے اور انہوں نے کہا، اے حذیفہ بن یمان، اے عمار بن یاسر، دیکھو غزوہ احد میں مسلمانوں کو کیسی تکالیف پہنچی، لو کنتم علی الحق ما ہزمتم، اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو اتنی مشکلات نہ آتی، لہذا تم یہودی مذہب اختیار کر لو۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، اگر ہماری نسلوں میں تقوی اور پرہیزگاری اور عشق رسول رگو پے میں پیوست ہو تو مسلمان جان دے سکتا ہے، اپنا ایمان نہیں بیچ سکتا۔ مسلمان بھوکا مر سکتا ہے مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کیف نقض العہد فیکم، یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں وعدہ کر کے توڑنا کیسا ہے؟ قالوا شدید، کہنے لگے بہت بڑا گناہ ہے ہمارے مذہب میں۔ قال فإنی قد عاہدت انی لا اکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ما عشت، حضرت عمار نے کہا، خدا کی قسم میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک زندہ رہا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت حذیفہ نے کہا، انا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالمؤمنین اخوانا، کہا میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں، قرآن کے امام ہونے سے راضی ہوں، کعبے کے قبلہ ہونے سے راضی ہوں، اور مسلمانوں کے بھائی بننے سے راضی ہوں۔ ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخبراہ، دونوں حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہودیوں نے اس طرح کہا تو ہم نے یہ جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ تم نے خیر کو پا لیا اور تم نے کامیابی کو پا لیا۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَغُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں ایمان لانے کے باوجود وہ کافر بنا دیں۔ حضرت عمار اور حضرت حذیفہ نے یہ جواب کیوں دیے؟ اسی لیے دیے کہ آپ کے دل میں قرآن کا نور تھا، آپ رسول اللہ کے عشق سے منور تھے۔ تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عشق رسول سے، اللہ کے خوف سے مزین ہو جائیں۔ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سازشیں تیار کرتے، انہوں نے کئی سازشیں کی اور ایسی ایسی سازشیں کی کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا کہ یہ سازش مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیضان تھا کہ مسلمان ان سازشوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح کی ایک سازش کہ یہودیوں نے رات کو یہ پلاننگ کی کہ صبح بڑے بڑے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر ایمان لانے کا اظہار کریں گے، اور شام کو پھر دوبارہ سب کافر ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ، یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے گروہ نے کہا کہ لوگوں تم ایمان لاؤ اس قرآن پر صبح کے وقت اور پھر کفر کا اعلان کر دو شام کے وقت، لعلہم یرجعون، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہودی بڑے بڑے علماء پادری مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے تو ان کے دل میں شک پیدا ہوگا اور وہ خیال کریں گے کہ یہ تو یہودی پادری ہیں، یہ تو توریت کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اگر توریت میں جس نبی کا ذکر ہے اگر یہ یہی نبی ہوتے تو یہ ایمان سے نہ پھرتے، یقیناً انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی ہوگی تبھی تو پھر گئے۔ اس طرح انہوں نے ایک سازش تیار کی، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہو گئی
اور ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ آج بھی یہودی، عیسائی، کفار کی کئی ایجنسیاں، کئی تنظیمیں، کئی ادارے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نواب راحت سعید خان چھتاری یہ 1904 عیسوی میں صوبہ اتر پردیش کے گورنر تھے مسلمان، لیکن انگریز گورنمنٹ کے یہ گورنر تھے۔ انہیں یہ عہدہ کیوں ملا تھا کہ ایک تو یہ اتر پردیش کے نواب تھے، پھر مسلم لیگ کے یہ خلاف تھے، تو انگریزوں کی وفاداری کا وہ اظہار کرتے تھے، تو انگریزوں نے انہیں اتر پردیش کا گورنر بنایا۔ یہ اپنی سما عمری میں لکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی پر مجھے لندن بلایا گیا، تو ایک انگریز دوست مجھے لندن میں ملا اور اس نے کہا میں تمہیں کیا وہ چیز دکھاؤں جو کسی نے نہیں دیکھی؟ تو نواب راحت سعید خان چھتاری نے کہا کہ ہاں ضرور دکھاؤ۔ تو کہا وہاں جانے کے لیے تحریری اجازت نامہ چاہیے ہوتا ہے، لہذا اپنا پاسپورٹ دے دو۔ پھر وہ پاسپورٹ لے گیا اور انگریز ان کا دوست ان کے لیے تحریری اجازت نامہ لے کر آیا اور پھر اپنی گاڑی میں ان کو سوار کیا اور صبح وہ شہر سے باہر نکلے۔ آدھے گھنٹے تک گاڑی چلتی رہی۔ اب جنگل ویران میں وہ چلتے رہے، چاروں طرف گھنے جنگلات تھے، یہاں تک کہ گاڑی چلتے چلتے وہ نواب صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر ہمیں روک دیا گیا، سخت انگریزی فوج کا پہرا تھا، ہمیں گاڑی سے اتارا گیا، ہماری تلاشی لی گئی اور ہمارا تحریری اجازت نامہ چیک کیا گیا۔ پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنی گاڑی میں آگے نہیں جا سکتے، فوجی گاڑی میں ہمیں بٹھایا گیا اور پھر دوبارہ سفر جاری ہوا۔ جنگل میں سفر جاری رہا، یہاں تک کہ سرخ پتھر کی ایک عمارت نظر آئی، تو دور ہمیں اتار دیا گیا اور کہا کہ آپ کو اس عمارت تک پیدل جانا ہے۔ اب انتہائی توجہ سے سنیے کہ نواب صاحب کہتے ہیں جب ہم اس عمارت میں داخل ہونے لگے تو انگریز ان کے دوست نے کہا کہ دیکھو تم سب کچھ دیکھنا، کچھ پوچھنا مت، کوئی سوال مت کرنا، پھر آخر میں جب ہم اپنے گھر پہنچ جائیں گے، اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے، تو پھر جو تم پوچھو گے میں اس کا جواب دے دوں گا۔ جب وہ نواب عمارت میں داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا کہ عمارت کے اندر مسلمان کے حلیوں کے اندر لوگ تھے، کوئی عربی حلیے میں تھا، کوئی پاک و ہند کے حلیے میں تھا، کوئی افغانی حلیے میں تھا، سروں پر ٹوپیاں اور مسلمان کے لباس وہ پہنے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں بخاری شریف، کسی کے ہاتھ میں مسلم شریف، کوئی قرآن کی تفسیر ہاتھ میں لیے جا رہا ہے۔ مختلف کمرے بنے ہوئے تھے جہاں تعلیم ہو رہی تھی اور لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بھی نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرح مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے اس طرح بخاری، مسلم اور قرآن کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے۔ تو وہ نواب صاحب بڑے حیران ہو گئے، ان کا بڑی عجیب بات ہے، برطانیہ میں لندن سے اتنا دور جنگل کے اندر یہ یونیورسٹی کیا کر رہی ہے، اور یہ اتنی بڑی یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ وہاں پر انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر استاد ان طلبہ کو سوال کرنا سکھا رہا ہے، اور ایک جگہ پر وہ گئے تو انہیں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ مسلمانوں میں نفرت کیسے ڈالی جائے، ان کے دل سے عشق رسول کیسے نکالا جائے، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے دور کیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں میں مزید حیران ہوا کہ ایک طرف تو بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے اور دوسری طرف ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ خیر وہ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر پھر جب ہم باہر نکلے اور پھر جب ہم اس علاقے سے دور ہوئے تو اس انگریز نے مجھے بتایا ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ ہمارا خفیہ ادارہ ہے جہاں پر عیسائیوں کو مسلمانوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر یہ اسلامی لبادہ اوڑھ کر مختلف اسلامی ممالک میں پھیل جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ جب ان کے علم و تقوی اور ان کی پرہیزگاری اور ان کی دینداری کا شہرہ ہوگا
اور لوگ انہیں آئیڈیل سمجھنے لگیں گے تو یہ دین میں فتنہ کریں گے اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے غلط تراجم اردو میں انگریزوں کے دور میں ہوئے ہیں اتنے تراجم کبھی نہیں ہوئے۔ خود انگریزی گورنمنٹ ان غلط تراجم کو تقسیم کرتی اور ہمارے تاریخ کے بھولے بھالے قارئین وہ یہ کہتے ہیں کہ انگریز چاہے عیسائی تھا مگر قرآن سے بڑی محبت تھی، یہ قرآن کے ترجمے خود چھپوا کر وہ بانٹتا تھا، حالانکہ یہ بات نہیں، اسے قرآن سے کیا محبت۔ اب آپ سوچیں کہ جب قرآن کا غلط ترجمہ ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی توہین و بے ادبی ہو، مثلا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ نے فریب کیا، دھوکہ دیا اور اللہ سب سے بہتر دھوکہ دینے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیے یہ غلط تراجم اگر مسلمانوں میں عام کر دیے گئے تو اول تو مسلمان قرآن کی طرف جاتا نہیں اور جائے گا تو غلط ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا۔ یہ سازشیں تیار کی گئیں۔ 1920 میں راجپال سے ایک کتاب جو چھپی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کی گئی، وہ بھی اسی ادارے کی مدد سے چھاپی گئی تھی۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو اٹھانے والا بھی یہی ادارہ ہے، اور اسی طرح سلمان رشدی اس ملعون کی تائید کرنے والا اور اسے اٹھانے والا بھی یہی ادارہ ہے۔ اور اس کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ سلمان رشدی کہ جس نے برطانیہ کی ایک شہزادی کے بارے میں ایک جملہ کہا تو پورا برطانیہ کا میڈیا اس کے خلاف ہو گیا، لیکن جب اس سلمان رشدی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی و گستاخی کی تو برطانیہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس پر کروڑوں پاؤنڈ وہ خرچ کر رہا ہے۔ تو کیا اسے مسلمانوں سے ہمدردی ہے؟ یہ انگریز، یہ یہودی اسلام دشمن عناصر کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر رقم خرچ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے انگریزوں کے کہنے پر ہندوستان میں کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے یہاں تک لکھ دیا کہ اے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعظیم مت کرو کہ تعظیم کرو گے تو شرک میں پڑ جاؤ گے، ان کی تعظیم اتنی کرو جتنا بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو، بلکہ اس میں بھی کمی کرو۔ اسماعیل دہلوی نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ بتائیے کہ جو اپنی کتاب میں یہ لکھے اور جس کے ماننے والے اس کی کتاب یہ پڑھتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کی تعظیم اتنا کرو جتنے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو، اس میں بھی کچھ کمی کرو، تو اب آپ بتائیے جب یہ باتیں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر لوگ کہنے لگیں تو پھر ڈنمارک کے اخبارات کی ہمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں آج سے 1400 سال قبل، کیوں آج سے 1000 سال قبل، کیوں آج سے 500 سال قبل یورپ کے اخبارات کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی و گستاخی کر سکے؟ آج ان کی جرت کیوں ہوئی کہ مسلمان کہلانے والے، نام نہاد مسلمان، کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر رسول اللہ کی بے ادبی و گستاخیاں کرتے ہیں، تو آج یورپ کے اخبارات میں بے ادبی کی گئی، آج سے 2 سال پہلے بھی بے ادبی کی گئی۔ آپ کی شاید علم میں ہو یہ بات کہ جس شخص نے خاکے بنائے، اس نے اخباری ایڈیٹر کو یہ پیشکش کی تھی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاکے بنانا چاہتا ہوں، تو اخباری ایڈیٹر نے یہ کہہ دیا کہ خبردار ایسی حرکت مت کرنا، عیسائی قوم ہرگز برداشت نہیں کر سکے گی۔ لیکن اس کے بعد اس نے ہمارے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بے ادبی کی، گو کہ ہمارے نزدیک تمام انبیاء کی تعظیم فرض عین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو اظہار مسلمانوں میں ہونا چاہیے، اگر وہ نظر آتا تو یہودیوں اور عیسائیوں کی کوئی جرت نہ ہوتی۔
آج کا مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے بیدار کیا اور ارشاد فرمایا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ یہود و نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اسلام سے نفرت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا پیغام عام کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں حکم دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ سمجھو۔ ہمارے اندر نبی کے گستاخ سے نفرت ہونی چاہیے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، اور اس طرح کے وہ گستاخ بے ادب کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کا بے ادب ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر یہ اعتراض کرے اور یہ کہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، آپ بتائیے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بے ادبی، کبھی آپ کی ذات پر اعتراض کرے، کبھی آپ کی شان پر اعتراض کرے، کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرے، بتائیے اگر عشق رسول ہوتا تو وہ کبھی یہ جرت کر سکتا؟ تو جو بھی رسول اللہ کا بے ادب ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ آج میڈیا کا دور ہے اور ایسی باتیں ذرا انسان کو بھاری لگتی ہیں، لیکن حق قرآن و حدیث کی باتیں تبدیل نہیں کی جا سکتی۔ تفسیر مدارک شریف میں ہے، وَبَلَغَ مِن تَشَدُّدِهِمْ عَلَى الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّزُونَ مِن ثِيَابِهِمْ أَن تَلْزَقَ ثِيَابُهُمْ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو کافروں سے ایسی نفرت تھی کہ وہ جب راہ چلتے اور بازار سے کوئی کافر گزر رہا ہوتا تو وہ اپنے کپڑوں کو بچا لیتے کہ ہمارا لباس کافر کے لباس سے ٹچ نہ ہو جائے۔ وَمِنْ أَبْدَانِهِمْ أَن تَمُسَّ أَبْدَانُهُمْ، اور وہ اپنے بدن کو کافر کے بدن سے ٹچ ہونے سے بچاتے تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا، احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، جس نے دشمنی اللہ کے لیے کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ ہی کے لیے اگر کسی کو منع کیا تو اللہ کے لیے منع کیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ثلاث من کن فیہ فہو من الابدال، تین چیزیں حدیث پاک میں فرمایا ایسی ہیں کہ جس میں ہو وہ ولی کامل ہے، بلکہ ابدال کے درجے پر فائز ہے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ جو انسان کو ولی کامل بنا دیتی ہیں، ابدال کے درجے پر فائز کر دیتی ہیں؟ فرمایا الرضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، یعنی کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا، پھر جو ہو جائے اللہ کی مرضی پر انسان راضی رہے۔ والصبر عن محارم اللہ، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا وہ ان چیزوں سے بچے۔ والغضب فی ذات اللہ، اور اللہ کی خاطر اسے غصہ آئے، یعنی دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر ہو۔ یہود و نصارہ کیوں مسلمانوں کے دلوں سے تعظیم مصطفیٰ نکالنا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال شاعر مشرق علیہ الرحمہ نے اس کی وجہ بیان کی اور فرمایا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ یہود و نصارہ جانتے ہیں کہ مسلمان بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، مگر جب تک عشق رسول ہے وہ شہادت کی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوگا، لہذا ان کے بدن سے عشق رسول کو نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سازش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی فکر نکل جائے اور یورپ
اور مغرب کے خیالات جم جائیں تو مسلمان نام کے مسلمان رہیں گے، اسلام ان کی روح سے نکل جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کیسی محبت کرتے کہ وہ پھر اپنی رشتہ داری کو نہ دیکھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس منافق کا سر قلم کر دیا جس نے رسول اللہ کی بے ادبی کی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو اپنی تلوار سے قتل کیا کہ جو رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ جب میدان جنگ میں آیا تو اس کے بیٹے حضرت ابو حذیفہ تلوار کھینچ کر باپ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے اور اس وقت وہ مدینے آئے، بعد میں وہ اسلام لے آئے۔ تو جب وہ مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، تو وہ مدینہ شریف آئے اور اپنی بیٹی کے گھر پر آئے۔ ام المومنین ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، تو جیسے ہی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ نے بستر ہٹا دیا، کھینچ لیا اور بیٹھنے نہ دیا اور کہا یہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، تم کافر ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو، اس لیے تم اس بستر نبوت پر نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے عبد الرحمن نے ایک دن کہا ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر میں کافر تھا، آپ مسلمان تھے، آپ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے اور میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ ابا جان ایک وقت وہ آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے اور آپ کی پیٹھ تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں، میں نے تلوار اٹھائی اور زور سے آپ کی گردن پر مارنے لگا کہ آپ کا چہرہ مجھے نظر آیا تو میں نے اس وار کو روک لیا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے والد ہیں تو میں نے اپنی تلوار روک لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر نے کہا ہے عبد الرحمن خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر غزوہ بدر کے موقع پر میری تلوار کی زد میں تو آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا نبی کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ ہر مسلمان رغ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رغ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کی تو پھر دنیا نے بھی تو دیکھا کہ صدیق اکبر کا جنازہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر کیا گیا اور صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق یہ کہا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو صدیق اکبر کو آپ کے برابر میں دفن کر دیا جائے، ان کی قبر آپ کے برابر میں بنائی جائے۔ تو قبر انور سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ تو عشق رسول کی خاطر صدیق اکبر نے جو جذبات کا اظہار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو خصوصی کرم تھا۔ صحابہ کرام ذرا سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دراز گوش پر سوار تھے اور کسی جگہ پر آئے تو ایک منافق نے اپنی ناک پر کپڑا رکھا اور کہنے لگا دراز گوش کہ لمبے کان والا جسے ہم گدھا کہتے ہیں، تو اس نے کہا اس گدھے کے پیشاب کی بو سے میرے سر میں درد ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ جانور کے پیشاب میں تو بو ہوتی ہے، مگر اس منافق کا انداز ایسا تھا کہ مقصد رسول اللہ کی طرف سے توجہ ہٹانا تھا اور رسول اللہ کی بے ادبی کرنی تھی کہ اس دراز گوش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے۔ تو صحابی رسول نے جب یہ سنا تو کیا جواب دیا؟
انہوں نے جلال میں کہا، او بدبخت اپنی زبان بند رکھ، تیری مشک کی خوشبو سے زیادہ مجھے اس دراز گوشت کا بول یعنی یورین کی خوشبو پسند ہے۔ اب آپ بتائیے، صحابی نے یہ بات ٹھنڈے لہجے میں کہی ہوگی کیا؟ یقیناً جذبات میں آ کر کہا ہوگا۔ تو یہ غصہ کس کے لیے تھا؟ اللہ کی محبت کے لیے تھا۔ یہ کہنے کے بجائے صحابی یوں کہہ دیتے کہ بھائی ایسی بات نہیں کرو، مجھے تمہاری بات اچھی نہیں لگی۔ یہ بھائی کہنے اور اچھی نہیں لگی اور یہ مصلحتوں کے وہ شکار نہ تھے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جنگ احد کے موقع پر صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب یہ سنتی ہیں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، یہ افواہ جب انہوں نے سنی، وہ غزوہ احد میں آئیں۔ کسی نے کہا آپ کے بھائی شہید ہو گئے، پھر آگے چلیں کسی نے کہا آپ کے باپ شہید ہو گئے، پھر آگے چلیں کسی نے کہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے۔ وہ چلتی رہیں، جب رسول اللہ کا دیدار کیا تو کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہمیں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت زید فتح مکہ سے پہلے انہیں شہید کیا گیا، تو حضرت زید کو ایک کافر نے یہ کہا جو بعد میں اسلام لے آئے تھے، حضرت ابو سفیان اس وقت کافر تھے، تو انہوں نے حضرت زید سے کہا، اے زید آج تم سوچ رہے ہوگے کہ کاش میں ایمان نہ لاتا تو آج اس مصیبت میں نہ پڑتا، اور یہ بتاؤ اگر تمہاری جگہ رسول اللہ ہوتے تو تم کیا خوشی محسوس کرتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت زید جلال میں آگے اور کہا کیسی بات کرتے ہو، ارے میں اگر اپنے گھر میں آرام سے ہوں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت بلال کا جب وصال ہونے لگا تو آپ کی زوجہ کہنے لگیں واہ حزنا، ہائے غم، تو حضرت بلال نے کہا واہ طربا، ارے غم کی بات نہیں، کتنی خوشی کی بات ہے کہ اب میں انتقال کر کے اپنے محبوب آقا کے قدموں میں جا رہا ہوں۔ حضرت زیاد بن سکن غزوہ احد کے موقع پر شدید زخمی تھے اور ہل نہیں سکتے تھے، زخموں سے چور چور تھے۔ دیکھا کہ رسول اللہ قریب آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے قریب آئے۔ حضرت زیاد کا آخری وقت تھا، صحابہ کرام کا عشق رسول دیکھیے، رسول اللہ سے محبت دیکھیے۔ حضرت زیاد نے پورا زور لگایا اور انہوں نے اپنے جسم کو زمین پر گھسیٹا اور وہ بمشکل ایک دو قدم اپنے آپ کو گھسیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنا چہرہ رسول اللہ کے قدم پر رکھا اور روح پرواز کر گئی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمان بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک رکھا، جب سلطان 10 سال کے تھے اور ان کے لیے دعا دی تو غوث پاک کا ان پر جو خصوصی کرم تھا کہ جب ریجی نالڈ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کی، یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اور اس نے بے ادبی اس طرح کی کہ مسلمانوں کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس کے سپاہیوں نے حملہ کیا اور پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے، تو مسلمانوں نے رحم کی اپیل کی، تو اس ریجی نالڈ نے کہا کہ تم مجھ سے رحم کی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہارا ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، انہی کو پکارو، وہی تمہیں بچائیں گے۔ مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس قافلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن بھی اتفاق سے سفر میں تھی۔ جب وہ قافلہ اپنے ملک پہنچا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہن نے یہ واقعہ سنایا اور یہ الفاظ ذکر کیے، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی
کو جب ان کی بہن نے یہ بتایا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، انہی کو پکارو وہی تمہیں بچائیں گے، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ سنا تو چہرہ غصے اور جلال سے لال ہو گیا، ماتھے کی رگیں پھول گئیں، پورا جسم کانپنے لگا، پھر آنکھیں بند کر لیں اور زار و قطار رونے لگے۔ دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بولنے کی طاقت گویا کہ چلی گئی ہے۔ کافی دیر گزر گئی، پھر رقت آمیز لہجے میں کہا، اے عیسائی بادشاہ سن لے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری مدد فرمائیں گے، ہمارے آقا کی نسبت خاص ہی ہمیں بچانے کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ ہمیں یہ نسبت ہی بچائے گی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ میں اس گستاخ رسول کا سر اپنی تلوار سے قلم کروں گا۔ اب وہ بادشاہ بڑا زور آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا، بس صرف اس لشکر کے امیر کو بلا کر اتنا کہہ دیا کہ دیکھو یہ گستاخ رسول ہے۔ یہ سننا تھا کہ پورا لشکر ایک ایمانی جذبے کے ساتھ گیا اور اس پر حملہ کیا اور اس بادشاہ کو گرفتار کر کے وہ سلطان کے سامنے لائے۔ اب دیکھیے میڈیا کی چمک دمک اپنی جگہ ہے، وسعت نظری جناب اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، لیکن بزرگان دین کا جو طریقہ ہے ہم تاریخ تو نہیں بدل سکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس گستاخ رسول عیسائی بادشاہ کو دیکھا تو آگے آئے، اور باوجود یہ کہ سلطان کے وقار اور دبدبا تھا، آگے بڑھے اور اس گستاخ رسول کے منہ پر 3 بار تھوکا اور پھر 3 بار کہا، تجھ پر اللہ اور اس کے تمام فرشتوں کی 1000 بار لعنت ہو۔ پھر کہا، اے لوگوں سنو، یہ اس وقت میری نظر میں دنیا کا سب سے زیادہ ناپاک، ملعون، مردود انسان ہے۔ میری خواہش تو یہ تھی کہ اے مردود تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کروں اور تجھے تڑپا تڑپا کر کئی مہینوں میں تجھے انجام تک پہنچاؤں، مگر اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں تو نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے تو سر اڑانے کی اجازت ہے، اور تلوار لی اور اس کا سر اڑا دیا۔ یہ عشق رسول ہی کا صدقہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی 50,000 کا لشکر لے کر 12 لاکھ عیسائیوں پر غالب آئے اور بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کروایا۔ تو تھے آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھے کل کا انتظار کر رہے ہو۔ اسی طرح غازی علم الدین شہید، غازی عبد القیوم شہید، کہ وہ شہداء ہے جنہوں نے ناموس رسالت پر جان دی، یہاں تک کہ جیل میں ان سے کہا گیا کہ ایک تحریری بیان دے دو کہ میں نے اس گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا تو چھوٹ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا، اتنی بڑی شہادت میں نے حاصل کی ہے، اس سے کیوں پھروں؟ جان جائے تو جائے۔ اور بھری کوٹ میں انہوں نے کہا کہ اس گستاخ رسول کو مارنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح حال ہی میں 2 سال قبل جب یورپ کے اخبارات نے رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کی تو ایک نوجوان عامر چیمہ کہ جو یہاں سے تعلیم کے لیے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، میلاد شریف منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو دل غمگین ہو گیا اور پھر اس گستاخ کو مارنے کے لیے اس کے دفتر میں چلے گئے، اس پر حملہ کیا، اسے زخمی کر دیا، پولیس گرفتار کر کے لے گئی اور پھر یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک افسر آیا اور عامر چیمہ سے کہنے لگا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ عامر چیمہ نے کہا کہ میرے نبی کی اس نے بے ادبی کی ہے۔ تو اس افسر نے ایک کہکا لگایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی۔ عامر چیمہ نے کہا، میرے ہاتھ بندھے ہیں، پاؤں تم نے میرے باندھ دیے ہیں اور میرے سامنے میرے نبی کی بے ادبی کرتے ہو، اور تو کچھ بھی مجھ میں طاقت نہیں، بس ایک کام کر سکتا ہوں
میں اپنی نفرت کا اظہار کر سکتا ہوں. یہ کہہ کر عامر چیمہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا گستاخ رسول کو میرا یہ جواب ہے. اس جذبہ ایمانی کو جب ان مردودوں نے دیکھا تو عامر چیمہ کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا. وہ شہید ہو گئے. یقیناً ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، مگر ان کی شہادت پر ہماری جانیں قربان ہوں. وہ عظیم شہداء تھے کہ جنہوں نے دنیا کی خاطر نہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں. آج افسوس کا مقام ہے، کتنا افسوس ہے کہ آج مسلمان ان یہودیوں کی تہذیب، تمدن، کلچر، ان کا لباس، ان کا حلیہ اپناتے ہیں، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے افغانستان میں 26 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا، 1 کروڑ سے زائد مسلمانوں کو بے گھر کر دیا، جنہوں نے عراق میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق 13 لاکھ، جب سے امریکی فوجیں عراق میں گئی ہیں اس وقت سے لے کر اب تک 13 لاکھ مسلمان مارے گئے ہیں، 45 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں. عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، مدارس محفوظ نہیں ہیں. یہ ہندو جو کشمیر میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا چکے، ان کا بسنت، ان کی رسم و رواج ہم شادی کے مواقع پر مناتے ہیں، ان کے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، ان کے کلچر پر ہم چلتے ہیں. رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ پوچھ لیا کہ مجھ سے شفاعت لینے آئے ہو اور میرے دشمنوں یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کے کلچر پر چلے، ان کی رسم و رواج کو اپنایا، آئیے اس سے پہلے کہ ایمان سے ہم محروم ہو جائیں، اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے انکار کر دیں، آئیے ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. یہ دنیا دار، یہ یہود و نصارہ، یہ ماڈرن لوگ کل بروز قیامت ہماری شفاعت نہیں کر سکیں گے. جس نبی کے در سے شفاعت ملے گی، جس نبی کے صدقے میں جنت ملے گی، اس نبی کا دامن تھام لیجیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر افسوس قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. شاعر مشرق کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہمارا رسم و رواج، ہمارا چلنا پھرنا یہودیوں کی نقلیں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم. تم خطا کار و خطا بین، وہ خطا پوش و کریم. آج ہم رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرے گا وہ بسنت نہیں منائے گا. بسنت کا یہ تہوار ہندو کا ایک ہندو لڑکا حقیقت رائے جو رسول اللہ کا بے ادب اور گستاخ تھا، جب اسے عالمگیر بادشاہ کے دور میں پھانسی چڑھا دی گئی تو پھر ہندوؤں نے مسلمانوں کا جس دن قتل عام کیا اس دن کی یاد میں وہ پتنگ اڑاتے ہیں. آج مسلمان بسنت کو موسم کا تہوار سمجھ بیٹھا ہے. یہ ویلنٹائن ڈے، ایک ویلنٹائن پادری تھا کہ جس نے شرم و حیا سے عاری ہو کر بے حیائی کا مظاہرہ کیا. آج اس بے حیا پادری کا دن مسلمان مرد اور خواتین مناتے ہیں. افسوس کا مقام ہے. لاکھوں کروڑوں روپے ہم ضائع کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ 150 کروڑ مسلمانوں میں سے 75 کروڑ ایسے مسلمان ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں. تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، پینے کا صاف پانی نہیں ہے، اور ہم ناجائز رسومات میں لاکھوں اربوں کھربوں روپے ضائع کر رکھے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے۔ کل بروز قیامت کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں، یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں یا عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ آج ہم یہ عزم کریں کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں، ساری زندگی آپ کی نافرمانی کرتے رہے۔ آج یورپ کے اخبارات میں جب آپ کی گستاخی اور بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور یہ عزم کرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اب ہمارا ایک ایک لمحہ آپ کے دین کے لیے ہوگا، اب ایک ایک لمحہ اسلام کی خدمت کے لیے ہوگا۔ اس سے پہلے ہم جیتے تھے اپنے لیے، اب آپ کی تعظیم و محبت عام کرنے کے لیے جئیں گے۔ ہم صبح و شام دنیا کمانے کے لیے گزارتے تھے، اب ہم پر ایک ہی دھن ہوگی کہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کو عام کریں گے۔ پیارے و محترم بھائیوں، عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کو سجا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَرْخُ اللِّحَا، داڑھی شریف کو بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودیوں جیسی شکلیں مت بناؤ۔ جن یہودیوں عیسائیوں نے مسلمانوں پر اس قدر ظلم کیے ہیں، جو رسول اللہ کے بے ادب ہیں، ہم ان کی شکل کیوں بنائیں؟ آج ہم یہ نیت کریں، دعا کریں، اے اللہ تو ہمیں بھی رسول اللہ کی سنت اپنے چہرے پر سجانے کی توفیق عطا فرما۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جو میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا، فلہ اجر 100 شہید، تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ دنیا کو نہ دیکھیں لوگ کیا کہتے ہیں، ماڈرن دور کے کیا تقاضے ہیں، بلکہ یہ بس دھن ہو میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔ میری بہنیں سوچیں کہ یہود و نصارہ بے پردگی عام کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ عام کرنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے یہود و نصارہ کی پسند پر عمل کریں گے کہ رسول اللہ کی پسند پر عمل کریں گے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر چادر کا ایک حصہ ڈال کر پردہ کر کے نکلا کریں۔ اس قرآنی حکم پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اب انشاءاللہ عز و جل ہم کبھی قضا نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں ڈوب کر ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی قرآن کے پیغام کو خود بھی سیکھیں گے اور انشاءاللہ عام کریں گے، کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول مزید پیدا ہو اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو کر گستاخان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے گستاخی کرنے والوں، تم مسلمانوں کو رسول اللہ سے دور کرنا چاہتے ہو تو سنو، اب انشاءاللہ مسلمان رسول اللہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کی محبت میں جینا، اسی محبت میں مرنا اور اسی محبت میں اٹھنا نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ تعالی اہم ترین عنوان پر بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ ہوش ٹھکانے آ گئے، مگر یہود اور نصارہ کی سازشیں اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی کے بارے میں سماعت کر رہے تھے۔
انشاءاللہ قرآن و حدیث کے نور سے منور ہوں گے اور شیطان کو ٹھکراتے ہوئے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپنا لیں گے۔ خصوصی اعلان سماعت کر لیجئے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ کہ 20 اپریل کو سالانہ عرس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میدان غوث اعظم جامع امیر طیبہ میں منعقد ہوگا، اور پنجاب سے الحمدللہ اسی وقت سے کئی لوگوں نے آنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اتنی دور سے سفر کر کے جب غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہمارے شہر آ سکتے ہیں گھنٹوں سفر کر کے، اس کے علاوہ کوئٹہ سے، سرحد سے، صوبہ سندھ سے، اس بار انشاءاللہ چاروں صوبوں سے جو ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھنے والے جمع ہو رہے ہیں، اور چاروں صوبوں سے علماء تشریف لائیں گے اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ ہم تو کراچی کے رہنے والے ہیں اور یہ ہمارے شہر کراچی میں کئی گھنٹوں سفر کر کے مہمان آئیں گے، تو آپ ابھی سے نوٹ کر لیجئے 20 اپریل بروز اتوار سالانہ عرس غوث اعظم جامع امیر طیبہ میدان غوث اعظم میں یہ منعقد ہوگا۔ آپ اس کی دعوت ابھی سے عام کرنا شروع کر دیجئے تاکہ کسی کو دیگر مصروفیات کی وجہ سے رکاوٹ نہ بن جائے۔ 20 اپریل میں یہ ضرور یاد رکھیں۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔